بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ حضرات نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ ہر جمعے کو ہم بستری کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ ہر جمعے کو ہم بستری کرنا دوسرے دنوں میں ہم بستری کرنے سے کہیں زیادہ فائدہ مند اور مفید ہے۔ آخر اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ اس مسئلے کی سچائی کیا ہے؟ کیا اس بات کا ثبوت حدیث سے ملتا بھی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اس مسئلے کی میں مکمل وضاحت پیش کروں اس سے پہلے آپ حضرات کو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں ملے تو کس طریقے سے ملے، ہم بستری اور جمع کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ غلط طریقے سے ملتے ہیں، غلط طریقے سے ہم بستری اور جمع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی ذات پر بھی غلط اثر پڑے گا، آپ کی بیوی کی ذات اور اس کی صحت پر بھی غلط اثر پڑے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو نسل آنے والی ہے، آپ کی جو اولاد آنے والی ہے، اس پر بھی غلط اثر پڑے گا۔ اس لیے پہلے آپ ہم بستری کرنے کے سنت طریقے کو جان لے، اس ویڈیو کے اخیر میں اس کو دیکھ لے، یا اس ویڈیو کو چھوڑ کر پہلے اس ویڈیو کو دیکھے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پہ کلک کریں، اس کے بعد پھر دوبارہ سے آئے اور اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کیا واقعتاً جمعہ کے دن ہم بستری کرنا باعث اجر و ثواب ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، اس مسئلے کا ثبوت حدیث کے اندر ملتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم بستری کرنا دوسرے دنوں میں ہم بستری کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص عاجز ہے کہ وہ ہر جمعے کو اپنی بیوی سے ملے، جمع اور ہم بستری کرے؟ تو ایسے شخص کے لیے 2 گنا اجر ہے، دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ ایک اس کے خود غسل کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا اس کی بیوی کے غسل کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، پھر وہ پہلے ہی مرحلے میں، پہلی ہی فرصت میں مسجد کا رخ کرتا ہے اور مسجد میں چلا جاتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کرنے کے بقدر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، پھر دوسرے مرحلے میں، دوسری فرصت میں وہ مسجد کا رخ کرتا ہے اور مسجد پہنچ جاتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اللہ کے راستے میں ایک گائے قربان کرنے کے بقدر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور اگر کوئی شخص جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے اور تیسرے مرحلے میں، تیسری فرصت میں وہ مسجد کا رخ کرتا ہے اور مسجد پہنچ جاتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اللہ کے راستے میں ایک مینڈھا قربان کرنے کے بقدر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چوتھے مرحلے میں مسجد کا رخ کرتا ہے، چوتھے مرحلے میں مسجد کے اندر پہنچتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اللہ کے راستے میں ایک مرغی قربان کرنے کے بقدر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور اگر کوئی شخص جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، پھر وہ 5ویں مرحلے میں مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اللہ کے راستے میں ایک انڈا صدقہ کرنے کے بقدر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جمع اور ہم بستری کرنا باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ کوئی شخص غسل جنابت کی طرح غسل کرتا ہے، اور غسل جنابت کب لاحق ہوتا ہے؟ جب شوہر اور بیوی آپس میں ملتے ہیں، جب جمع کا صدور ہوتا ہے، جب لوگ ہم بستری کرتے ہیں، جب لوگ ناپاک ہوتے ہیں، اور ناپاکی کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اسی کو بولا جاتا ہے غسل جنابت۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن ہم بستری کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کی افضلیت غسل کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو جو 2 حدیثیں میں نے ذکر کی ہے، ان 2 حدیثوں سے علماء کرام یہ استدلال کرتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم بستری کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن پہلی جو حدیث میں نے ذکر کی ہے اس کے بارے میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن
فضیلت کے مقام میں اور فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی قبول کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو فضیلت ہے وہ غسل کرنے کی ہے، نہ کہ ہم بستری کرنے کی، کیونکہ پہلی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کی وجہ سے وہ خود غسل کرتا ہے اور اس کی بیوی بھی غسل کرتی ہے، تو اس غسل کرنے کی وجہ سے 2 گنا اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ تو اصل مسئلہ غسل کرنے کا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے تو اس غسل کرنے کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ لیکن غسل کی ضرورت پیش کب آتی ہے؟ جب شوہر بیوی سے ملتا ہے، بیوی شوہر سے ملتی ہے، جب ہم بستری کا صدور ہوتا ہے، جمع کا صدور ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء کرام اس بات کو اخذ کرتے ہیں اور اس مسئلے کا استخراج کرتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم بستری کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور جمعے کے دن ہم بستری کرنا زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے۔ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے علماء کرام استدلال کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی شخص پر شہوت کا غلبہ ہے تو اس صورت میں اس کے لیے جمعے کے دن ہم بستری کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانا یہ سنت ہے، لیکن اگر کسی شخص کو اس قدر بھوک ہے، بھوک کی شدت اس قدر ہے کہ اگر وہ کھانا نہ کھائے تو نماز کے اندر خلل واقع ہوگا، نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ پہلے وہ کھانا کھائے پھر جا کر وہ نماز ادا کرے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس پر شہوت کا غلبہ ہے، اس نے اب تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی، اور اگر وہ نماز سے پہلے اپنی بیوی سے نہیں ملتا، جمع اور ہم بستری نہیں کرتا، تو نماز کے اندر خلل واقع ہوگا، اس کا ذہن ادھر ہی جائے گا۔ تو حکم یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی بیوی سے ملے، اور اگر کوئی شخص جمعے کی نماز سے پہلے اپنی بیوی سے ملتا ہے تو یقیناً ایک ذہنی سکون اس کو ملے گا، ایک راحت اور اطمینان اس کو مل جائے گا، اور اس اطمینان کی وجہ سے عبادت کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ تو ایک طریقے سے یہ فائدہ بھی ہے، اور اس فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم بستری کرنا زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے۔ لیکن واضح رہے کہ ہم بستری اور جمع کرنے کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، کوئی خاص دن متعین نہیں ہے کہ آپ جمعے کے دن ہی ہم بستری کریں، یا آپ رات میں ہی ہم بستری کریں، یا آپ دن میں ہی ہم بستری کریں، بلکہ عام اجازت ہے، آپ جب چاہے جس وقت چاہے اس وقت آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں۔ جمعے کے دن کو ہی ہم بستری کے لیے خاص کر دینا یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ اس مسئلے میں بالکل عموم ہے، عام اجازت ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اس وقت مل سکتے ہیں۔ البتہ جمعے کے دن حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہم بستری کرنے پر زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اس لیے ہمیں جمعے کے دن بھی ہم بستری کرنی چاہیے، جمع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اگر ہماری نیت درست رہی تو اس عمل پر اللہ رب العزت 2 گنا اجر و ثواب سے ضرور نوازے گا۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔